زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا، دعا کرو ربی زدنی علما، اے میرے مولا میرے علم میں اضافہ فرما دے، بڑھوتری فرما دے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں، جہاں علم کا اضافہ مطلوب ہے وہی علم کا ادب و احترام اور علم کی شان اور علم کی خودداری کو برقرار رکھنے کا بھی حکم ہے۔ استاد کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے، مگر خود استاد اور عالم دین کو اپنے علم کا وقار بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دو واقعات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں اور مشہور صحابی ہیں، ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام کے دوسرے صحابی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید ہیں۔ وہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے قرآن کی جمع و تدوین و ترتیب میں بفضل ہی تعالی بڑا حصہ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور طالب علمی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جس سے استاد کا ادب و احترام سمجھ میں آئے گا۔ فرماتے ہیں جب میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے استاد گرامی کے دولت قدے پر آپ کے گھر پر علم دین حاصل کرنے کے لیے جایا کرتا تو کبھی کبھی آپ گھر کے اندر تشریف فرما ہوتے۔ میں ادب کی بنیاد پر باہر ہی رہتا، آواز نہ دیتا، بلکہ ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کے لیٹ جاتا۔ ہوا آتی خاک اڑاتی، میرے چہرے پر خاک ڈالتی، میں ان کے قدموں کی غبار کو اپنے چہرے پر مل لیتا اور ملتے ملتے خوش ہوتا رہتا کہ چلو استاد نے جہاں قدم رکھا ہے ان کے قدم سے متصل ہونے والی، ٹچ ہونے والی خاک عبداللہ ابن عباس کے چہرے پر آ رہی ہے۔ جب حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لاتے اور مجھے اس حال میں دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے اور فرماتے، اے سرکار علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، آپ نے مجھے خبر کیوں نہیں کی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے، حضرت مجھے استاد کی بارگاہ کا یہی ادب و احترام سکھایا گیا ہے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو ہم پیچھے سے دروازے کے باہر سے ان کو آواز نہ دیں، بلکہ صبر کر کے بیٹھے رہیں کہ خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ تو ہم نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے قرآن پاک کے ذریعے یہی ادب و احترام سیکھا، اسی لیے ہم اس کو یہاں ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں۔ یہ تو استاد کے ادب و احترام کی بات آ گئی۔ اب ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کا وقار ملحوظ خاطر رکھے اور اس کو کسی طرح مجروح نہ ہونے دے۔ حضرت امام کسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرات سبا کے ایک جلیل القدر عالم ہیں، حنفی مذہب کے ستون ہیں، حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ایک دن ان کی بارگاہ میں عالم اسلام کا مشہور بادشاہ ہارون رشید حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ میرے بچے مامون رشید کو اپنی شاگردی میں قبول فرما لیں۔ حضرت امام کسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، شاگرد تو بنا لوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میں تمہارے گھر پر پڑھانے نہیں آؤں گا، چونکہ یہ علم کی توہین ہے۔ آپ اپنے بچے کو میرے گھر پر بھیج دیا کریں، میں اس کو پڑھا دیا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید نے شرط کو قبول کر لیا، مگر ایک شرط اپنی طرف سے لگاتے ہوئے کہتا ہے، میری شرط یہ ہے کہ میرا بچہ جب پہنچے آپ اس کو سب سے پہلے سبق دے دیں اور اس کو سب سے پہلے پڑھا دیا کریں۔ حضرت امام کسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی بچے کو کے ساتھ ترجیحی سلوک کرنا
اور کسی بچے کو پہلے رکھنا یہ بھی علم دین کی توہین ہے، میں اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ میری بارگاہ میں جو شاگرد پہلے آئے گا میں اسی کو پہلے سبق دیا کروں گا۔ حضرت امام قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دونوں شرطوں کو ہارون رشید نے قبول کر لیا ہے اور اس کے بعد اپنے بچے کو شاگردی میں دے دیا۔ ایک بار اتفاق ایسا ہوا، ہارون رشید کا حضرت امام قصی کے پاس سے گزر ہوا۔ اس نے کیا دیکھا؟ حضرت امام قصی وضو فرما رہے ہیں۔ اب یہ جملے جو میں آگے دے رہا ہوں نا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے اگر عالم اپنے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اگر علم کو رسوا ہونے سے بچاتا ہے، تو زمانہ اس کے علم کی قدر کیا کرتا ہے، زمانہ اس کے قدموں میں جبین نیاز کو خم کر دیا کرتا ہے۔ حضرت امام قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، ہارون رشید کا بیٹا مامون ان کے پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے، مگر یہ جیسے ہی بادشاہ آیا اس نے یہ دیکھا تو غیظ و غضب کے مارے وہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور مامون کو پکڑ کر کوڑے مارنے لگتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ شاید اس لیے مار رہا ہے کہ تو بادشاہ کا بیٹا ہو کر ایک عالم کے پاؤں پر پانی کیوں ڈال رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ہارون بزرگوں کی بارگاہ کا ادب و احترام رکھنے والا تھا، علم و آگاہی کی تعظیم و تکریم کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے چیخ چلا کر کہا، ارے بے ادب، خدا تعالیٰ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، تو خالی پانی کیوں ڈال رہا ہے؟ ہمیں ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے امام قصی کے پیر کو مسل دے اور مس کر دے تاکہ دونوں طرح کی خدمت تجھے مل جائے۔ پتہ یہ چلا اگر عالم اپنے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، علم کی اہمیت کو پیش نظر رکھتا ہے، تو زمانہ اس کے علم کو رسوا نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنے سر کا تاج بنا لیا کرتا ہے۔ رب زدنی علما۔